یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کے روزے ہجرت کے 18 مہینے بعد تک تحویل قبلہ کا حکم اس سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے آیا تھا، اس کے بعد رمضان کی فرضیت کیا تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اجماع سے۔ قرآن مجید میں کتبہ علیکم الصیام کے الفاظ استعمال کیے گئے، اس وجہ سے کتبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے فرضیت کے لیے، اس وجہ سے قرآن سے ثابت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنا 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور ان میں سے ایک آپ نے روزے کو بتایا، تو معلوم ہے صرف فرض نہیں ہے بلکہ رکن اسلام ہے روزہ، اور اس بات پر ساری امت کا اجماع ہے، اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمۃ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں الفاظ ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری روایت میں الفاظ ہے فتحت ابواب الرحمۃ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آغاز میں جو خطبات کیا کرتے تھے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، تو ان خطبات میں کبھی آپ نے ابواب السماء کے الفاظ استعمال فرمائے، کبھی آپ نے ابواب الجنہ کے الفاظ استعمال فرمائے، کبھی ابواب الرحمت کے الفاظ۔ اس وجہ سے مختلف روایتوں میں یہ مختلف الفاظ ہیں۔ مدعا ان سب کا ہے وغلقت ابواب جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین باندھ دی۔ اس بات کو سمجھیے کہ حضور کے ان ارشادات کا مطلب کیا ہے۔ مخاطب ہیں وہ اہل ایمان کہ جن سے زیادہ سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ملے۔ صحابہ کرام، مسجد نبوی میں حضور نے عام طور پر یہ جو ہدایات فرمائی ہیں یہ اپنے خطبات جمعہ میں فرمائی ہیں، تو جمعے کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو لوگ جمع ہوتے تھے اور وہ مخاطب ہوتے تھے، تو ان کے سامنے جو بات کہی جائے اس کو یہ فرض کرنا کہ منافقین اور فساق و فجار کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی ہوگی، ظاہر بات ہے غلط ہے۔ منافقین اور فساق و فجار اس کے مخاطب نہیں، اہل ایمان اس کے مخاطب ہیں، اور وہ اہل ایمان مخاطب ہیں جو صالح متقی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے، اس کی ہدایات کی پیروی کرنے والے۔ ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا آسمان کے دروازے یا رحمت کے دروازے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ میاں رمضان کے آنے کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، جنت کے دروازے کھولے جاؤ۔ جس راستے سے چاہو جنت میں پہنچو، خیرات کے راستے سے پہنچتے ہو خیرات کے راستے سے پہنچو، روزے کے راستے سے پہنچ سکتے ہو روزے کے راستے سے پہنچو، قرأت قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو اس سے پہنچو، برائیوں سے بچنے کے راستے سے پہنچ سکتے ہو اس سے بچو۔ وہ تمام دروازے کھلے میں پوری طرح سے تمہارے لیے جنت میں پہنچنے کی آسانیاں پیدا ہو۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں کے بھی امکانات نہیں رہتے ہیں جن برائیوں میں عام طور پر دوسرے زمانے میں آدمی مبتلا ہوتا ہے۔
تیسری بات یہ فرمائی کہ سلسلۃ الشیاطین باندھ دیے. ان الفاظ کے اوپر آپ غور کیجیے. ان الفاظ کا مدعا یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ معنی ہے کہ جس میں تمام مسلمان بیک وقت روزہ رکھتے ہیں. ایک ایک آدمی الگ الگ روزہ نہیں رکھتا. عام دنوں میں انسان جو اپنے نفلی روزے رکھتے ہیں, کوئی کسی وقت رکھتا ہے, کوئی کسی وقت رکھتا ہے, اور اکثریت مسلمانوں کی نفلی روزے سرے سے رکھتی نہیں, صرف فرضی روزے رکھتے ہیں. رمضان کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں پوری قوم بیک وقت روزہ رکھتی ہے. بیک وقت روزہ رکھنے کی وجہ سے پوری قوم میں ایک ماحول طاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا. دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مثلا 5 وقت کی نمازوں کے وقت ہو جائے گا, ابھی کوئی بات سن لیا تو ہو گئی, جمعے کے روز کوئی خطبہ سن لیا اس وقت کچھ اللہ کی طرف رجوع ہو گئی. لیکن رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں رجوع مسلسل رہتا ہے, کیونکہ تقریباً 12-14 گھنٹے تو آدمی روزے سے تو ہر وقت اس کو یہ احساس ہے. جب بھی وہ روزہ توڑنے سے بچے گا اس وقت اس کے معنی ہے کہ اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں, اپنے رب کے لیے میں نے روزہ رکھا. جب بھی پیاس لگے گی وہ پانی نہیں پیے گا, اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں. جب کوئی بھوک لگے گی اور کھانے کی خواہش ہوگی اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں, اپنے رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ کھانے سے بچ رہا ہے. تو اس طرح سے رمضان کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں اول تو آدمی کا مسلسل رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. افطار کیا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ گیا خود محسوس کر رہا ہے کہ یہاں تک مجھے میرے رب نے باندھ رکھا تھا, اب کھول دیا اس نے, اس وجہ سے میں افطار کر رہا ہوں. اس کے بعد کھانا کھایا, تھوڑی دیر بعد تراویح کے لیے گیا, پھر رجوع کی نوبت آئی. آ کر سویا, سحری کے لیے اٹھا, پھر رجوع کی نوبت آئی. اس کے معنی ہے کہ 24 گھنٹے مسلسل اللہ کی طرف رجوع ہے. اور یہ ایک آدمی کو نہیں ہوتا, پوری قوم کو بیک وقت ہوتا ہے. اس کے معنی ہے کہ یہ نیکی کا موسم ہے. جس طرح کہ بارش کا ایک موسم ہوتا ہے جو اس میں ہر چیز نشو و نما پاتی ہے, اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے. اس موسم میں بے شمار مواقع نیکیوں کی ترقی, جتنا جتنا آدمی روحانی ترقی کرنا چاہے اس میں کر سکتا ہے, اس لیے کہ ہر آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے مددگار ہو رہی ہے. ایک آدمی دوسرے کے لیے روزے میں مددگار ہے. آپ عام دنوں میں روزہ رکھ کے دیکھیے, معلوم ہوگا کتنی شدت ہوتی ہے. عام دنوں میں روزہ رکھنا نہایت مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک آدمی دوسرے کا مددگار نہیں ہے, پورا معاشرہ کھا رہا ہے آپ اور آپ اکیلے روزے سے, یا پورا کا پورا معاشرہ ایک حالت میں ہے. اس وجہ سے ایک آدمی کو لاکھوں آدمیوں کے روزوں سے مدد پہنچ رہی ہے. ایک آدمیوں کو لاکھوں آدمی کے تقویٰ سے, لاکھوں آدمیوں کے خوف خدا سے تقویت پہنچ رہی ہے. تو ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اس ماحول کے اندر بے شمار مواقع انسان کی روحانی ترقی کے, اس کی برائیوں سے بچنے کے اور بھلائیوں کے خلاف. اب بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں بھی کوئی شخص اگر گالم گلوچ بازار میں کر رہا ہے اور لوگ کہیں گے کہ میاں رمضان میں کرنے بھی جاتا ہے, اس کے معنی کہ معاشرے کو آج تک اس بات کا احساس ہے, اور اس زمانے میں تو کیا کچھ کیفیت ہوگی. اس لیے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ ایک مسلم معاشرے کے صالح ماحول کے بارے میں. ورنہ اسی زمانے میں اگر کوئی شخص صرف کرے تو اس لیے دوزخ کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے دروازے بند. کیونکہ کفار مخاطب نہیں ہے, صالحین مخاطب ہے, اس لیے ان سے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں. اس وقت شیطان باندھ دیا گیا. عام دنوں میں شیطان جتنا کچھ بہکاتا ہے, اس زمانے میں اتنا بہکانے میں کامیاب نہیں. حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے, منہا باب یسمى ریان, ان میں سے ایک دروازہ ہے ریان, جس کا نام ہے ریان. کا لفظ ری سے ماخوذ ہے. ری کہتے ہیں سیراب کرنے, زمین کو جو کسان پانی دیتا ہے اس کو ری. تو ریان یعنی وہ دروازہ جو سیراب کرنے والا, لا يدخلوا الا الصائمون, اس دروازے میں داخل نہیں ہوں گے مگر صائمین, روزہ رکھنے والے ہی اس دروازے سے داخل.
یہ ایک بڑا ایک مشکل مسئلہ ہے. یہ ایک بڑا ایک مشکل مسئلہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے دروازوں سے مراد کیا ہے. جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے دروازوں سے مراد وہ بڑی نمایاں نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی جنت میں جاتا ہے. یہاں مثلاً ایک آدمی فیاضی اور خیرات اور انفاق کی سبیل اللہ اس کی نمایاں نیکی ہے. دوسرے اور سارے کام کر رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے اور دوسری بہت ساری نیکیاں آدمی کرتا ہے، لیکن نمایاں نیکی اس کی جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، وہ مثلاً انفاق کی سبیل اللہ. تو یہ انفاق کی سبیل اللہ جنت کا ایک دروازہ ہے کہ جس سے وہ جنت میں جاتا ہے. کوئی دوسرا آدمی مثلا اس کی نمایاں نیکی جو ہے وہ اس کا جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو جو مجاہدین کا دروازہ ہے وہ اس سے داخل ہوگا، اگرچہ دوسری بے شمار نیکیاں بھی اس کی ہیں، لیکن چونکہ اس کا نمایاں وقت یہ ہے جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہے تو وہ مجاہدین کے دروازے سے داخل. اس طرح سے آدمی کے جو نمایاں اوصاف ہیں ان کے لحاظ سے اس کی حیثیت مشخص ہوتی ہے اور اسی کے لحاظ سے جنت کے دروازے. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن نیکیوں کو اگر تقسیم کریں تو 8 بابوں میں وہ تقسیم کریں. ان 8 بابوں میں سے جس باب کے ساتھ کوئی شخص زیادہ مناسبت رکھتا ہے اس مناسبت لحاظ سے وہ جنت کے اس دروازے سے داخل ہوگا. جس کے یہ جو فرمایا کہ ان میں سے ایک دروازہ ریان ہے، سیراب کر دینے والا دروازہ ہے، اور وہ صائمین کے لیے ہے. تو ویسے تو روزہ سارے مسلمان رکھیں گے، لیکن جن لوگوں نے کثرت سے روزے رکھے ہیں، جن کی عادت یہ رہی ہے کہ وہ روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو ان کے لیے یہ دروازہ مخصوص ہے. یعنی محض رمضان کے روزے ہی نہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ باقی دنوں میں بھی جو لوگ کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں تو ان کے واسطے یہ ریان کرتے ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ ہی کے اجر کا امیدوار ہو اور کسی کے اجر کا کوئی خیال نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھے اور اسی سے اجر کی توقع رکھے. تو جو شخص اس طرح سے رمضان کے روزے رکھے تو اس سے جو کچھ بھی پہلے قصور ہوئے سب معاف ہو گئے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی تو اس کے بھی وہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے کہ پہلے اس سے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم، اس کے لیے معاف کر دیے جائیں گے اس کے سب گناہ جو پہلے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہیں
اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو لائسنس دیا جا رہا ہے کہ میاں رمضان کے روزے رکھو، تراویح پڑھ لو، ليلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کر لو، اس کے بعد پچھلا حساب صاف، رمضان بھرنے کے بعد نیا حساب شروع کرو، پھر 11 مہینے کرتے رہو جو کچھ تمہیں کرنا ہے، رشوتیں کھاؤ، لوگوں کے حق مارو، جو چاہو ظلم و ستم کرو، رمضان میں آ کے پھر کھڑے ہو جانا، پھر روزے رکھ لینا، پھر ذرا نمازیں پڑھ لینا، اس کے بعد وہ بھی معاف۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اس طرح کی احادیث کے کو معنی پہنانے میں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مخاطب کون لوگ، مخاطب لکھتے لفنگے نہیں، مخاطب وہ صلحاء اور ابرار ہیں کہ جو اپنی زندگیاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مخاطب سے فرمایا جائے۔ ان کے جو ذنوب ہیں، جو گناہ ہیں، وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ ایک آدمی نے پوری ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ایک گناہ کیا اور ڈٹ گیا اس کے اوپر اور وہ مزید اس کو کرنے کے لیے تیار ہے، یہ صورت ہے۔ اگر کوئی گناہ کیا ہے بشری کمزوری کی وجہ سے، بشری کمزوری سے گناہ اگر سرزد ہو، اس کے بعد آدمی نیکی کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وہ خود ایک توبہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کی، وہ بھی گناہ کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ توبہ کرنا اگر وہ بھول بھی گیا ہے تو اس نے اگر نماز پڑھی ہے تو وہ نماز اس سے پہلے کی جو اس کی کمزوری ہے اس کو صاف کر دے گا، برا رکھا ہے وہ اس کے گناہ کو صاف کر دے گا، کیونکہ توبہ نام کس چیز کا ہے؟ توبہ نام اس چیز کا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے منحرف ہو گیا تھا، کسی قصور کا مرتکب ہو گیا تھا، وہ پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ جیسے ایک نوکر اگر آدمی کی بات سے نکل گیا ہے اپنی کسی غلطی سے، تو پھر آ کر معافی مانگ لے اور پھر نوکری پر حاضر ہو جائے۔ اگر وہ کوئی باغی قسم کا نوکر نہیں ہے، اگر وہ ناوفادار نوکر نہیں ہے، اگر وہ خائن نوکر نہیں ہے، بلکہ وفادار قسم کا نوکر ہے، ہمیشہ آپ کی خوشنودی کی کوشش کرتا رہا ہے، ایک دفعہ اس سے قصور ہو گیا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اس کو نوکری سے نکالا، نہیں۔ جس وقت وہ آ کر معافی مانگتا ہے یا جس وقت آ کر پھر آپ کی اسی طرح خدمت کرنے لگتا ہے جیسے کہ پہلے کرتا تھا، آپ درگزر فرمائیں گے۔ ایسے ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا کے ساتھ اس کے بندوں کا، بندہ اگر بنیادی طور پر وفادار ہے، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ استکبار کرنے والا نہیں ہے، اس کے بعد اگر اس سے کوئی قصور ہوتا ہے یا قصور کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے آیا، اس کے معنی ہے کہ اپنے رب سے بھاگا نہیں کیا، فرار نہیں کیا تھا، اس نے پھر خدمت کے لیے حاضر واپس۔ فرمایا گیا کہ روزے رکھے، پچھلے قصور معاف، رمضان میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی، وہ بھی پچھلے قصوروں کی معافی کر رہے ہیں، ليلۃ القدر میں کھڑا ہوا، وہ بھی پچھلے قصوروں کی۔ یعنی ایک ہے زبان سے معافی مانگنا اور عمل سے اس کی تائید کرنا عملاً، دوسرے یہ کہ زبان سے معافی مانگنے کی نوبت نہیں آئی ہے، لیکن آدمی نے عمل ایسا کیا ہے جو خود توبہ کا ہم مانی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنی بڑھائی جاتی ہے اور 10 گنی سے 700 گنی تک بڑھائی جاتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزہ، فإنہ لی وأنا أجزی، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں۔ اس کا کیونکہ لمبی حدیث ہے، اس کے ایک ایک ٹکڑے کی میں وضاحت کرتا ہوں۔
یہ جو فرمایا کہ دوسری تمام نیکیاں جو ہیں وہ تو 10 گنی سے لے کر 7 گنی تک 700 گنی تک بڑھائی جاتی ہیں، اور روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر وہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری نیکیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں اور اللہ ان کی جزا نہیں دے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے خاص ہے اور میں اس کی جتنی چاہوں گا جزا دوں۔ جب یہ فرمایا کہ 700 گنی تک دوسری نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں جب مستثنا کر کے روزے کو فرمایا کہ انا اجنی بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی حد ہی نہیں، جتنا چاہوں گا میں اس کی جزا دوں۔ یہ کیوں فرمایا کہ الا الصوم فانہ لی، کہ مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ آدمی کسی نہ کسی ظاہری فعل سے کرتا ہے۔ مثلا روزہ ہے، وہ نماز ہے، ایک ظاہری فعل ہے جس سے آدمی اس کو کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ایک ظاہری فعل ہے جس سے وہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے حج ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری فعل سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں روزہ کسی ظاہری فعل سے ادا نہیں ہوتا۔ روزہ ایک ایسا مخفی فعل ہے کہ جو فقط آدمی اور اس کے اپنے نفس اور اس کے خدا کے درمیان ہے، کیونکہ یہ ایک منفی فعل ہے، نہ کھانا اور نہ پینا، اور دوسری جن چیزوں کو منع کیا گیا ان سے باز رہنا۔ ایک منفی فعل ہے، اور اس منفی فعل کا وجہ اس کے کہ آدمی خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے اور کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ منفی فعل آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر ایک آدمی نے کھا لیا تو اس سے مانیے کہ روزہ نہیں رکھا، چپکے سے بھی وہ کھا سکتا ہے، پی لیا اس سے مانیے کہ روزہ نہیں رکھا، چپکے سے وہ پانی پی سکتا۔ تو چونکہ یہ محض ایک منفی فعل ہے، ایک مثبت فعل نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے ہو، اس لیے یہ بالکل اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اس کے اندر اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ آدمی ریا کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ فإنہ لی، کیونکہ وہ خاص میرے ہی لیے۔ دوسری تمام چیزوں کے بارے میں اس کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ریاکاری کرے، روزے کے معاملے میں حقیقت میں اس کا امکان پیدا ہے۔ روزے کے معاملے میں وہ یہ کہہ سکتا ہے ریاکاری سے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن حقیقت صوم کے اندر یہ ریاکاری کا امکان ہے ہی نہیں۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا دوں گا، مطلب یہ ہے کہ بے حد حساب جزا دوں گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنے گہرے جذبے کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے اور جتنا تقویٰ کریں گے روزے کی حالت میں اللہ، اور جتنا اس کے فائدے حاصل کریں گے روزے کے، جتنا کچھ اس کو باقی دنوں میں برقرار رکھنے کی ان فوائد کو پور کریں گے، اس کی جزا پڑتی ہے۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجل فإنہ لی کے متعلق اور انا اجنی بہی کے متعلق فرمایا کہ یدعو شہوتہ وطعامہ، وہ اپنی شہوت نفس اور اپنے کھانے کو میری خاطر چھوڑا، کیونکہ میری خاطر اس نے چھوڑا ہے، اس وجہ سے میں اس کی جتنی چاہوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء رب، روزہ رکھنے والے کے لیے دو فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ یعنی جو فرحت اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے وہ اسی پر فرحت ختم نہیں ہو جاتی، اس سے زیادہ فرحت اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور وہاں اس کو معلوم ہوگا کہ جو عمل میں وہاں کر کے آیا ہوں دنیا میں اس کی کتنی بڑی جزا یہاں ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ سے مجھے قرب حاصل ہوا اور کتنی خوشنودی مجھے اپنے رب سے حاصل۔ وَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزدار کے منہ کی گھسان اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روزے کی حالت میں ایک گھسان آدمی کے منہ میں لامحالہ پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی منہ صاف رکھنے والا آدمی ہو، کتنی دانتوں صفائی کرنے والا آدمی ہو،
لیکن دیر تک کئی کئی گھنٹے تک جو آدمی کھانے پینے سے بچا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے منہ میں ایک خاص قسم کی دکان پیدا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی روزگار کے منہ میں اس طرح کی دکان ہو تو اس سے نفرت اور کراہٹ مت کرو، اس لیے کہ یہ دکان بھی اللہ کو پسند ہے، یہ دکان مجھ سے زیادہ اللہ کو۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اور روزے ڈھال ہیں، بس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو چاہیے کہ اس میں نہ بد کلامی کرے نہ دنگا فساد کرے۔ اگر دوسرا شخص اس کو گالی دے تو اس کو یا اس سے لڑے تو اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے بچانے والی ڈھال۔ برائی آ رہی ہو تو جس طرح سے دشمن کا وار آ رہا ہو تو وہ ڈھال پر روکا جاتا ہے، اسی طرح سے برائی کا موقع اگر آ رہا ہو تو روزہ وہ ڈھال ہے کہ جو آدمی کوئی برائی کرنے کا موقع آئے، آدمی کو جس وقت یہ خیال آئے گا کہ میں تو روزے سے ہوں تو وہ اس برائی سے بچ جائے۔ اس ڈھال کی مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس ڈھال کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود بد کلامی نہ کرے، خود کسی کو برا بھلا نہ کہے، خود کسی سے نہ لڑے۔ یہ اس ڈھال کی پہلی مدد ہے۔ دوسری مدد اس ڈھال کی یہ ہے کہ کوئی دوسرا لڑنے آئے تو اس کو کہے کہ بابا میں روزے سے ہوں، تم اگر گالی دو گے بھی تو میں نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد یہ ڈھال اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آدمی کو برائی سے بچاتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے خود جھگڑا کیا لوگوں سے، اس کے معنی ہے کہ اپنی ڈھال میں خود کریک پیدا کر دیا، خود اس ڈھال میں سگاو پیدا کر دیا جو اس کو برائی سے بچانے والی۔ اگر دوسرا لڑنے آیا اور یہ بھی آستینے چڑھا کے کھڑا ہو گیا، اس کے معنی ہے کہ وہ ڈھال توڑ تاڑ کے ختم کر دی، اب ایک وار تم کرو دوسرا وار وہ کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی خود اس ڈھال کو محفوظ رکھے تو یہ ڈھال اس کو روزے برائیوں سے بچانے کا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلک کل لیلہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، وہ مردت الجن، اور وہ جن، یہاں جن سے مرادی وہی شیاطین، وہ جن کی جو برائی پھیلانے کے لیے کمر بستہ ہے، ان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بند نہیں کیا جاتا۔ وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقبل، اور پکارنے والا پکار دیتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں، اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔
رمضان کی پہلی رات کیونکہ اسلام میں ہلال سے شروع ہوتے ہیں مہینے، اس وجہ سے اسلام میں ہر مہینے کا آغاز رات سے ہوتا ہے۔ رات پہلے شمار ہوگی اور دن بعد میں شمار ہوگی، تو رمضان شروع ہو جاتا ہے ہلال رمضان دیکھنے کے ساتھ۔ تو گویا پہلی رات جو رمضان کی ہے، جہاں سے رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت کے متعلق فرمایا شیاطین اور مردۃ الجن، برائی اور فساد پھیلانے والے جو جن ہیں یہ باندھ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا کے لیے ایسا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین صالحین کی بستیوں کے لیے۔ جب یہ فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو یہ کسی جگہ حضور نے فرمایا ہے، کہیں کسی ایسی جگہ نہیں فرمایا کہ جہاں انسان نہ بستے ہوں، کسی ایسی بستی میں فرمایا ہے کہ جہاں انسان بستے۔ وہ بستی تھی مدینہ طیبہ کی۔ اس بستی میں صحابہ کرام مخاطب تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب رمضان کی رات پہلی آتی ہے تو شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومنین صالحین کے لیے شیاطین کو باندھ دیا۔ شیاطین کو باندھ دیا جانا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس بات کا نتیجہ ہے کہ مومن صالح رمضان کا آغاز ہونے پر اپنی خواہشات کے نفس پر وہ پابندیاں قبول کرتا ہے جو عام زمانوں میں بھی نہیں ہوتی۔ عام زمانوں میں اس کے لیے پانی حلال، رمضان کے زمانے میں 12 سے 14 15 16 گھنٹے تک پانی حرام۔ عام دنوں میں کھانا اور خواہش نفس کو پورا کرنا یہ سب کچھ حلال اگر جائز طریقے سے ہو۔ رمضان کے زمانے میں کئی کئی گھنٹے تک وہ حرام۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن کے لیے وہ پابندیاں رمضان میں عائد ہوتی ہیں اس کے نفس پر اور اس کی خواہشات پر اور اس کی آزادی عمل پر جو دوسرے دنوں میں نہیں۔ جب مومن ان پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے، ان پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے تو ادھر شیطان جکڑا جاتا ہے۔ اگر مومن نے اپنے آپ کو خواہش نفس کا غلام بنا رکھا ہے اور شریعت کی پابندیاں اختیار نہیں کی تو اس کا شیطان نہیں جکڑا گیا، اس کا شیطان تو کھلا پھر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ جس نے اپنی خواہش نفس و شریعت کی پابندیاں قبول کی تو ادھر آپ نے شریعت کی پابندی اپنے اوپر عائد کی، ادھر آپ کا شیطان جکڑا گیا۔ اسی طرح سے ادھر آپ نے اپنے اوپر شریعت کی پابندیاں قبول کی اور ادھر آپ کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہوئے۔ ادھر آپ نے اپنے اوپر شریعت کی پابندیاں قبول کی، ادھر آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ رمضان آتے ہی ساری دنیا کے شیاطین باندھ دیے۔ رمضان کے اندر تو شیاطین کھلے پھرتے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہیں اور اس کے بعد رمضان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا تو شیطان نہ صرف کھلا پھر رہا ہے بلکہ ان کے سر پہ چڑھا بیٹھا، وہ نہیں بند ہوا، بند اس کا شیطان ہوا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کے اوپر پابندی عائد کر۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، پکارنے والا پکار دیتا ہے۔ اب یہ پکارنے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر پکارتا ہے، پکارنے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے والوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے۔ رمضان کی آمد خود اس بات کی اطلاع، رمضان کی آمد جس وقت یہ اعلان ہوا کہ رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا اور کل سے روزہ ہے، یہ اعلان خود ساتھ ساتھ یہ اپنے اندر اعلان متضمن رکھتا ہے، اس کے اندر امپلائڈ ہے یہ اعلان کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، یہ وقت ہے بھلائیاں لوٹ لے جانے۔
شروع ہو گیا ہے وہ وقت جہاں کہ تو بھلائی لوٹے گا. وہ یا باغی سر اکثر اور برائی کے طالب رک جا، یہ وقت ہے تیرے رک جانے کا، کیونکہ وہ وقت وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے کہ جس میں تیری ایک معمولی سی بھلائی بے انتہا نشو و نما پائے گی اور ایک تیری معمولی سی برائی بہت زیادہ بڑی برائی قرار پائے گی. تو اس وجہ سے تو رک. تو رمضان کی آمد کا اعلان خود اپنے اندر یہ اعلان مکمل کرتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان کے زمانے میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں کہ آگ سے آزاد ہی آتے ہیں. عتیق کہتے ہیں آزاد کو. تو بہت سے بندے ایسے ہیں جو اس رمضان کے زمانے میں آگ سے آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ دوزخ میں جانے سے بچ. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، جو چیز کہ پہلی رات کو ہوتی ہے رمضان کی، یہی رمضان کی ہر رات ہوتی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے، مبارک مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان سے مراد یہاں جنت. تو جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں. وہ تغلق فیہ ابواب الجحیم، اور دوزخ کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں. تغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش جن، سرکش شیاطین اس میں باندھ دیے جاتے ہیں. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی بلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہے. پچھلی مرتبہ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ حضور کے جو ارشادات اس میں بیان کیے گئے یہ وہ ہیں کہ جو رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کی آمد کے دور، رمضان کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں اور تقریروں میں ارشاد فرمایا اس غرض کے لیے کہ لوگوں کو ماہ رمضان کی اہمیت کا احساس ہو، ماہ رمضان کی برکات کو لوگ محسوس کریں. تو یہ بھی حضور کے ایک خطبے کے الفاظ ہیں جو نقل کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو بڑی برکت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ نے تمہارے لیے روزے پر. برکت کے اصل معنی ہے افزائش. رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھلائیاں نشو و نما پاتی، بھلائیوں کو افزونی نصیب، برائیوں کے لیے وہ ماحول پیدا ہوتا ہے کہ جن میں وہ بڑھنے اور ترقی کرنے سے رکتی ہیں بلکہ پھٹرتی چلی جاتی، سکڑتی چلی جاتی، اور بھلائیوں کو ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس وجہ سے رمضان کو برکت کا مہینہ کہا ہے. تو تمہارے لیے وہ مہینہ آیا ہے جو بڑی برکت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ نے تمہارے لیے روزے فرض کیے. تمہارے لیے روزے فرض کیے یعنی پوری قوم کے لیے بیک وقت روزے فرض. پورے دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمانے میں سب روزے کرتے ہیں. اس معنی میں تمہارے لیے فرض کیے. تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین. یہ وہی بات ہے جس کی میں ابھی تشریح کر چکا ہوں
کہ دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ مزید بات اس حدیث میں یہ ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الشہر، اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی بلائی سے محروم رہ گیا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، چونکہ قرآن مجید کا نزول یہ انسانیت کے لیے عظیم الشان خیر ہے، اس سے بڑی خیر نصیب نہیں ہو سکتی انسان کو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی 1000 مہینوں میں انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا ہے جو اس ایک رات میں ہوا۔ اس معنی میں اس کو کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ 1000 مہینے کے لفظ کو گنے ہوئے 1000 نہ سمجھیں، بلکہ یہ کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس سے آپ کہتے ہیں کہ تم سے 1000 مرتبہ بات کہتی تھی سنانی، تو 1000 مہینے گنے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ پورے 83 سال اس میں سے نکالیں 1000 مہینے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مدت آئے دراز میں کبھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا ہے جو اس ایک رات ہے۔ تو اس رات میں جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف جس نے رجوع کیا اس رات میں، اس نے بہت بڑی بھلائی حاصل کی۔ اس رات میں رجوع اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں میرے اوپر احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اپنا کلام نازل۔ اس میں جس آدمی نے عبادت کا اہتمام کیا، عبادت کے لیے کھڑا ہوا، دوسرے الفاظ میں اس نے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کیا۔ یہ اس کا شکر ادا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے دل میں قرآن مجید کی قدر محسوس کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ کیوں اس کو یہ کہا گیا کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات کو اگر کوئی شخص عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اس کو پورا احساس قرآن کے اس نعمت عظمیٰ کا نہیں جو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اگر پورا احساس ہوتا تو رات کھڑا رہتا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا کہ تیرا احسان عظیم ہے۔ تیرا احسان عظیم یہ نہیں ہے کہ تو نے مجھے روٹی کھانے کو دی، تیرا احسان عظیم یہ نہیں ہے کہ تم نے مجھے کپڑا پہننے کو دیا، تیرا احسان عظیم یہ ہے کہ تم نے مجھے ہدایت دی، مجھے روشنی دکھائی، مجھے تاریکیوں میں بھٹکنے سے بچایا، مجھے وہ شمع عطا کی کہ جس کے ذریعے سے میں دنیا میں سیدھے راستے پر چل کر تیری خوشنودی تک پہنچ سکتا ہوں۔ تو ایک آدمی کو اگر اس نعمت کی قدر کا احساس ہو تو وہ شکر ادا کرنے کھڑا ہوگا۔ جو شکر ادا کرنے کھڑا ہوگا وہ اس رات کی بھلائی لوٹ لے جائے گا۔ جو اس رات شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا وہ اس خیر سے محروم ہے اور بڑی خیر سے محروم ہے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اے رب انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ یقول الصیام اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعني فیہ۔ روزہ کہتا ہے کہ اے رب
میں نے اس کو کھانے سے اور شہوات سے دن بھر روکے رکھا تھا، بس شفیعنی کی میری سفارش اس کے حق میں قبول کر دی۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے رب، رات کو میں اس کے آرام سے روکے رکھا، اس لیے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ فَيُشَفَّعُ، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ ایک آدمی ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے، اور قرآن ایک آدمی ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ خود یہ شفاعت ہے، اس کا روزہ رکھنا جو ہے یہ اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے۔ وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ روزہ رکھا ہے، تو اس پیشی کے ساتھ ساتھ اس کی یہ شفاعت بھی موجود ہوتی ہے کہ یہ بندہ آپ کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہا ہے۔ اس بندے نے باوجود اس کے کہ یہ چھپ کر پی سکتا تھا پانی، لیکن نہیں پیا ہے۔ اس بندے نے کھانا نہیں کھایا ہے جہاں حالے کہ اگر چاہتا تو کھا لیتا، تو اس بندے نے چونکہ آپ کی خاطر دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اس لیے اس کو معاف کر، اس کے حقوق معاف کر۔ اسی طرح سے قرآن مجید، رات کو جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو گویا وہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ یہ آج اس بندے نے اتنا قرآن اتنے وقت سے اتنے وقت تک کھڑے ہو کر پڑھا۔ وہ قرآن پیش کیا جانا خود اپنے اندر یہ شفاعت رکھتا ہے کہ اس بندے نے بجائے اس کے کہ دن بھر کے روزے کے ساتھ تھکا ماندہ تھا، کھانا کھانے کے بعد قتل اس کو لائق تھا، پھر بھی یہ آپ کی خاطر کھڑا ہوا، آپ کی خاطر کھڑے ہو کر اس نے یہ قرآن پڑھا ہے سنا۔ اس وجہ سے اس کے اندر بھی یہ شفاعت موجود ہے۔ ظاہر بات ہے جس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے یا کوئی نیک آدمی اللہ سے حضور شفاعت کرے، اسی طرح سے آدمی کے اپنے اعمال بھی شفاعت کرتے ہیں۔ آدمی کے اپنے اعمال شفیع ہوتے ہیں، اس نے اگر نیکیاں کی ہیں تو وہ اللہ کے حضور گویا شفاعت کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ آدمی یہ نیکی کر کے آیا ہے، اس کو بخش دیجیے، معاف کرنا ہے۔ وعن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذا الشهر قد حضركم، یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہ گیا وہ بھلائی سے محروم ہے، پوری بھلائی سے محروم ہے۔ ولا یحرم خیرها الا کل محروم، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو ہے ہی بدنصیب، جو ہے ہی محروم یعنی ہے ہی بدنصیب آدمی، وہی اس کی بھلائی سے محروم رہتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات اور سمجھ لیجیے کہ لیلۃ القدر کے متعلق اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ حضور نے جو کچھ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات، یعنی 21 ہے 22 نہیں، 23 ہے 24 نہیں، تو آخری عشرے کی طاق رات یہ فرما کر چھوڑ دیا، اس بات کا تعین نہیں کیا کہ وہ کون سی رات۔ عام طور پر وہ 27 رمضان کہتے ہیں، لیکن اس بات کو قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ 27 سب ہی لیلۃ القدر، بلکہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات،
اس کی وضاحت اس لیے نہیں کی گئی کہ آدمی ہر طاق رات میں اس امید پر کہ شاید یہ لیلۃ القدر ہے اللہ کے حضور کھڑا ہو کر عبادت کرے۔ لیلۃ القدر اگر اس نے پا لی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ چیز جس کا تعلق تھا وہ تو مل گئی، اور اس کے بعد یہ مزید جو چند راتیں اس نے طاق گزاری ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یہ مزید اس کی نیکی میں اور اضافہ۔ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ ساری دنیا میں رمضان کی ایک ہی تاریخیں نہیں ہوتی، رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس آدمی کو کہاں واقعی وہ اصل رات بام پہنچا۔ یہ کبھی برسوں میں اتفاق ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی لازماً وہ رات مل جائے۔ اس وجہ سے آدمی کو ہر رمضان میں یہ 10 رمضان کا آخری اشرا جو اعتکاف کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بھی اسی لیے کہ اعتکاف کا ثواب آدمی کو الگ ملے، دوسرے یہ کہ پہلے ہی چونکہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے اس کو اس بات کے مواقع زیادہ ملیں گے کہ تمام طاق راتیں اس کی عبادت میں ملیں، اور اس میں لازماً کبھی نہ کبھی تو وہ رات بھی ملی جائے گی۔ وہ اصل رات جو ہے اس کا تعین مشکل ہے، اس وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ طاق راتیں ہیں اور اس کو تلاش کرنے کی۔ بعض لوگ اپنی جگہ اس کی تلاش کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ باہر نکل کے دیکھا جائے کہ نور برس رہا ہے کہ نہیں، یہ تمام تباہ ہونا ہے۔ نور برستا ہے لیکن آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں آئے گا۔ نور تو بے تحاشا برستا ہے، پورے رمضان میں برستا ہے، رمضان کی ہر رات میں برستا ہے، لیکن اس کے لیے وہ آنکھیں چاہیے جو اس نور کو دیکھیں، وہ آنکھیں ہمیں میسر نہیں ہیں۔ وہ نور جو برستا ہے وہ آپ کی عبادت کے اندر برستا ہے، وہ باہر کے ماحول میں نہیں برستا کہ آپ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ نور برستا نظر آ رہا ہے تو لیلۃ القدر ہے۔ اس طرح کی غلط فہمیوں کو ذہن سے نکالنا۔ عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الشہر۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ایک ٹکڑا میں بیان کرتا جاتا ہوں، اس کی بتا۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ سے خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ لوگ قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک شہر ایک بڑا بزرگ مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الشہر، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل رمضان اور روزوں کے متعلق جو ہدایات دی وہ بالعموم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے جمعوں میں، شعبان کے اجتماعات میں، رمضان کے زمانے میں بھی جو خطبے آپ دیتے تھے ان میں احکام بیان کرتے تھے، لیکن خاص طور پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں آپ ایسے خطبے دیا کرتے تھے کہ جن کے اندر رمضان کی فضیلت اور روزوں کے متعلق احکام۔ حضور نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو عظیم ہے، یعنی بڑی بزرگی رکھنے والا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت رکھنے والا۔ کسی مہینے کے بزرگ یا کسی مہینے کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کے دنوں میں کوئی برکت شامل ہے کہ جو خود بخود وہ لوگوں کو حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں تمہارے لیے جو موقع اللہ نے پیدا کر دیا ہے
کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکت سے فائدہ اٹھا، اتنی برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو جن کی کوئی حد نہیں، جن کا شمار نہیں، جتنا زیادہ آدمی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جتنا زیادہ اس میں نیکی کا کام کرے، اس کے لیے موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو اس کے بابرکت ہونے اور اس کے بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے گھنٹے اور اس کے منٹ اور اس کے سیکنڈ کچھ مختلف قسم کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی برکتوں کے مواقع تمہارے لیے فراہم کرتے ہیں۔ لیلۃ خیر من الحساب، ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی وہی لیلۃ القدر سے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو جس رات میں قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں میں نوع انسانی کی فلاح کا وہ کام نہ ہوا ہوگا کبھی جتنا کہ اس ایک رات میں۔ جعل اللہ قیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع کیا۔ تطوع کہتے ہیں نفل، تطوع اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے دل کی رضا سے کوئی کام کرے بغیر اس کے کہ وہ اس کے اوپر فرض کیا، تو دل کے روزے اس نے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل قرار دیا۔ رات کے قیام کو فرض نہیں کیا گیا، نفل قرار دیا گیا، اور دن کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ اس میں دونوں فائدے جمع کرتے ہیں۔ اگر آپ فرض ادا کریں تو اس فرض کے فائدے کچھ اور ہیں، اگر آپ برضا و رغبت بغیر اس کے کہ آپ پر فرض کیے جائے، آپ خود اپنی رضامندی اور اپنی رغبت سے جا کر اللہ کی عبادت کریں، اس کے فائدے اور ہیں۔ اگر آدمی ڈیوٹی بجا لاتا ہے اس کی وجہ سے وہ کسی اور قسم کے انعام کا مستحق ہے، اگر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اپنے دل کی رضا سے خود کو خدمت کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ کسی اور انعام۔ ایک چیز وہ ہے کہ جس کے اوپر وہ اپنی مزدوری کا مستحق ہے، اور دوسری چیز وہ ہے جس کے اوپر وہ بونس کا مستحق ہے۔ آپ کی دنیا میں بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ اوور ٹائم اگر کوئی کام کرتا ہے جو اس کی ڈیوٹی سے زائد ہے اس کو کوئی بونس ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس رات میں 2 مواقع پیدا کر دیے گئے، ایک ڈیوٹی عائد کر دی گئی جس کے اجر سے آپ الگ ہوتے ہیں، ایک چیز آپ کے تطوع پر چھوڑی گئی کہ آپ اپنی رضامندی سے راتوں کو عبادت کریں تاکہ اس کے اوپر مزید آپ سے انعامات۔ یہ گویا اس برکت کی تشریح آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا برکتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس شخص نے کوئی نیکی کر کے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فریضہ ادا کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اب یا فریضے کے مقابلے میں جب خصلۃ من الخیر کا لفظ استعمال کیا گیا تو خود بخود یہ معنی نکل آئے کہ وہ نفل قسم کی فریضہ، یعنی جو آدمی اس مہینے میں نفل کے طور پر کوئی نیکی کرتا ہے جو اس کے اوپر لازم نہیں کی گئی شرعاً، تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا دوسرے زمانوں میں رمضان کے سوا دوسرے زمانوں میں فرض ادا کرنے کا اجر۔ ومن ادی فریضۃ کیے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے کا۔ یہ فرق کیوں ہے جو رمضان کے زمانے میں ہوتا ہے؟ رمضان کے زمانے میں عام دنوں سے جو فرق ہے وہ دراصل یہ ہے کہ عام دنوں میں آدمی فردن انفرادی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ رمضان کا زمانہ وہ ہے کہ جو بیعیت سے مجموعی پوری قوم کے لیے نیکی کا موسم قرار ہے،
ساری قوم بیک وقت روزہ رکھ رہی ہے، ساری قوم بیک وقت تحریک کے لیے اٹھ رہی ہے، ساری قوم بیک وقت افطار کر رہی ہے، سب بیک وقت جا کے تراویح پڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے پوری قوم کے اندر ایک نیکی کا عام ماحول ہے، وہ جس کو میں نے مثال کے طور پر اپنی تقریروں میں تحریروں میں بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ موسم ہے نیکی کا، اس وجہ سے اس موسم میں نیکی جتنی پھلتی پھولتی ہے اتنی دوسرے موسم میں نہیں پھولتی. جیسے بارش کے زمانے میں فصل جس طرح پھلتی پھولتی ہے عام زمانوں میں نہیں پھلتی، یہ کہ وہ موسم ہے. تو اس وجہ سے رمضان کے زمانے میں جو نیکی بھی کرتا ہے آدمی، جو اکیلے اس کی نیکی نہیں ہوتی، بے شمار نیکیاں ہیں جو مل کر اسے سپورٹ کر رہی ہیں، جو اس کو اوپر اٹھا رہی ہیں. وہ موسم ہے کیونکہ آدمی کی نیکیوں کا، اس وجہ سے رمضان کے زمانے میں جو نفل نماز بھی آدمی پڑھے، جو خیرات بھی کرے، جو کسی آدمی کے ساتھ بلائی کا کام کرے جو اس کا فریضہ نہیں ہے کہ کرتا لیکن کرے جا کر، تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کہ عام دنوں میں فرض ادا کرنے کا ہے. اور رمضان کے زمانے میں فرض، چاہے وہ نماز فرض ہو چاہے کوئی چیز ہو، زکوٰۃ اگر ادا کر رہا ہے فریضہ تب بھی، اور نماز ادا کر رہا ہے تب بھی، اور روزہ ادا کر رہا ہے تب بھی، ہر حالت میں وہ جو فریضہ ادا کر رہا ہے وہ اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا عام دنوں میں 70 نمازیں پڑھنے یا 70 روزے رکھنے کا ہے. پھر فرمایا کہ وہ اچھا وہ صبر، بس صبر و ثواب ہو چلنا. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جلنا. صبر کے معنی میں فکرہ یہاں سمجھ لیجیے کیا ہے. صبر کے معنی اصل میں عربی لغت میں باندھنے اور روکنے سے. اچھا، اس مقام پر صبر کا اصل مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا باندھنا، اتنا ضبط نفس کرنا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہ کرے، اپنے آپ کو باندھ کر اور روک کر رکھے. یہ ہے. اور فرمایا کہ صبری کا ثواب سے جنت ہے. یعنی آدمی یہ جنت پاتا ہے وہ کس وجہ سے پاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پانے کی کوشش کرتا ہے کہ خواہشات نفس پر بازی نہ ہو، خواہشات نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتا. جس طرف اللہ کی رضا ہے کہ جائے اس طرف جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو لے جاتا ہے. جس طرف اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے کہ وہ جائے، وہاں جانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے. اسی چیز کا تو نتیجہ صبر ہے، وہ جنت ہے. اور یہ صبر کی جتنی مشق رمضان میں ہوتی ہے کسی اور زمانے میں نہیں. رمضان میں مسلسل آدمی 24 گھنٹے صبر کی مشق کرتا ہے. سحری کے وقت لوگوں کے اٹھنے کا نہیں ہے، اس وقت وہ اٹھتا ہے. سحری کے وقت لوگوں کے کھانے کا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہی وقت مقرر کیا، اس وقت کھانا ہے تو کھا لے، نہیں کہ دن بھر تجھے بھوکا رہنا. اس وقت اٹھتا ہے اور کھاتا ہے، اپنے آپ پر جبر کر کے، جیسے ایک جانور ہے کہ جس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہے، وہ لگام آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جس وقت آپ چاہیں اس کو روکیں اور جس وقت چاہیں چلائیں. اس طرح سے اب آپ اپنے نفس کے اوپر سوار ہیں اور اس سے کام کریں بجائے اس کے نفس آپ کے اوپر سوار ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بس اب کھانا پینا بند، اسی وقت آپ روک رہے ہیں، پھر آپ کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف ہوتا ہے. دن بھر خواہ کچھ گزر جائے آپ کے اوپر، آپ اپنے نفس کے اوپر قابو پائیں. جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب افطار کرنا ہے، اسی وقت فوراً بھاگے ہوئے گئے اور جا کر افطار. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے کہ بندہ جس کو جو افطار کا وقت اس وقت جلدی کرے افطار. گویا اس کے معنی ہے کہ وہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا، ورنہ وہ ایک لمحے کی دیر لگ کرنے والا بنتا کھانے پینے میں. ایسی اس کو بھوک تھی اور ایسی اس کو معلومات. یہ صبر کی مشق آپ کو کرائی جا رہی ہے، اور یہی وہ صبر ہے جس کا نتیجہ جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی صبر کی عادت ڈالنے کا اور صبر کے اوپر اپنے آپ کو قادر کرنے کا مہینہ ہے، اور صبری کا نتیجہ جنت. وشہر المواساۃ، اور یہ مہینہ مواساۃ کہتے ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا.
جس کو عربی زبان میں مواسات کہتے ہیں. شہر المواسات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کو عادت ڈالی جاتی ہے اس بات کی کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے. بھوکے آدمی کو جب خود بھوک کا احساس ہوتا ہے تب اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دوسرے پر بھوک میں کیا ہوتا ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ انداز لگا کے بتاؤ کہ کیا بڑھا، کتنی تنخواہ بڑھی، کتنی آمدنی میں اضافہ ہو گیا، ظاہر بات ہے کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں جیسا وہ کچھ کھا لیتے ہیں عام حالات میں کھا. کوئی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے آدمی کی ایک رزق میں، لیکن اس کو ناپ کر تول کر حساب لگا کر آشاریوں کے حساب سے نہیں دیتا کہ اتنے پرسنٹ پڑے. لیکن ہر مسلمان کا یہ تجربہ ہے. لیکن اس کے وہ لوگ کہ جو معلوم ہوتا ہے بادل نوخاستہ رکھتے ہوں گے ان سے تو نہیں سنا، ورنہ عام مسلمانوں کا یہی تجربہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں رزق میں واقعی برکت ہے. من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ. جو شخص کسی روزدار کا روزہ کھلوائے وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزدار کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے. من غیر ان ينتقص من اجرہ، بغیر اس کے کہ اس روزدار کے اجر میں کوئی کمی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل نہیں ہے کہ روزدار کے اجر میں سے کاٹ کر افطار کرانے والے کو کچھ دے دے کہ یہ تجھے روزے کا اجر اور یہ تجھے افطار کرانے کا اجر، بلکہ جتنا روزہ رکھنے والے کا اجر ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس شخص کو دے گا جو افطار ہے. اب اس میں وہ افطاریاں شامل نہیں ہیں جو بطور ریاکاری کے اپنی شان کے مظاہرے کے لیے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں جن کے اندر کوئی نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حضرت کتنے دولت مند ہیں، کس قدر آپ سب فرماتے ہیں. ان کا ذکر نہیں ہے. جو لوگ اللہ کی خاطر لوگوں کا افطار کرائیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کا افطار کرائیں جو بہتر افطار کرنے کے قابل نہیں بنسبت اس کے کھاتے پیتے لوگوں کا افطار کرائیں. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اتنی توفیق نہیں ہے کسی روزدار کا روزہ کھلوائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی مذقة لبن اور تمرتن اور شربتن من ماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں یہ اجر تو اس شخص کا ہے کہ جو کسی روزدار کو دودھ کی لسی پلا دے یا ایک کھجور پلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے. یعنی یہ اجر بڑی بھاری افطاریوں کا نہیں ہے، یہ اجر میں روزہ کھلوا دینے کا ہے. اگر کوئی شخص روزدار ہے آپ کے علم میں آپ نے لا کر پانی سے اس کا روزہ افطار کرا دیا اس کا دیا، ایک کھجور لا کر دے دی اس کا دیا، دودھ کی لسی بنا کر دے دی. ومن اصبح صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. اور جو شخص کسی روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا جس سے وہ اس وقت تک کبھی اس کو پیاس نہ محسوس ہوگی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو. یعنی میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ آتا ہے کہ میدان حشر میں ایک حوض ہوگا جس کو حوض کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل فرمایا. اس حوض کے
محافظ اور اس حوض کے نگراں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس حوض سے پانی وہی پیے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، کسی دوسرے کو اس سے پانی لینے کا موقع نہیں، اور اس حوض کے سوا میدان حشر میں کوئی دوسرا حوض نہیں ہوگا کہ جہاں سے کوئی تک پانی پی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو اس حوض پر آنے دیں گے کہ جو اس قابل ہوں کہ آگے جا کر جنت میں آئیں۔ تو جنت کے داخلے تک اس حوض کوثر سے پانی اس شخص کو ملتا رہے گا جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ اور میدان حشر کے متعلق یہ سمجھ لیجیے کہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا، صرف نیک آدمیوں کو وہ سایہ ملتا آئے گا، بد آدمیوں کو سایہ بھی ملتا ہے۔ تو وہاں اس میدان حشر میں اس شخص کو برابر پانی ملتا رہے گا جو یہاں کسی روزگار کو پیش پانی کھا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، جس کے وسط میں مغفرت ہے، اور جس کے آخر میں دوزخ سے رہائی۔ یعنی ادھر یہ مہینہ آیا اور اپنے روزہ آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا، پہلا روزہ رکھتے ہی اللہ کی رحمت آپ کے اوپر قائم کرنا ہے۔ رمضان کے وقت تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مغفرت ہے، یعنی آپ کے قصوروں سے درگزر فرمائے۔ رمضان کے آخر تک جب آپ پہنچے تو آخری روزہ ادھر آپ نے رکھا اور ادھر دوزخ سے آپ کو آزادی دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوزخ سے آزادی جب آخری تاریخ کو حاصل ہوئی تو اس کے بعد عید کی پہلی تاریخ کو آپ پہنچ گئے سنیما دیکھنے کے لیے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ نے کوشش کی کہ تھوڑی بہت ناچ گانا اچھی طرح سے دیکھا جائے، اور تھوڑا بہت بیٹھ کر رن پلس کھیلا جائے، کچھ ہو جائے۔ یہ دوسری تاریخ کو آپ نے شروع کر دیا۔ اس کے معنی ہے ادھر جنت دوزخ سے آزاد ہوئے اور پھر دوزخ میں کود پائے۔ یہ پورا سال بسال ہوتا گیا کہ مہینہ بد تک روزے رکھے، آخری تاریخ کو جیل سے نکلے اور دوسری تاریخ کو ایسا جرم کیا کہ پھر جیل میں رہا۔ اگر کوئی جب یہ کھیل کھیلنا چاہتا ہو تو کھیل۔ فمن خفف مملوکہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے نوکر یا اپنے غلام کے ساتھ سے ہلکی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی رمضان کے زمانے میں آدمی کو لحاظ کرنا چاہیے کہ جیسے میں روزے سے ہوں، میرا نوکر بھی ہے، نوکر سے اس طرح کس کر خدمت لینا کہ جیسے وہ تو روزے سے نہیں ہے اور آپ پڑے ہوئے روزے میں نگاہ، یہ کسی بھلے آدمی کا کام ہے جو صرف رمضان کے زمانے میں اپنے نوکر کے ساتھ تحقیق کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی آنکھ سے بچائے۔ اس زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ نوکر نہیں، ان کے غلام نہیں، ان کے جو ماتحت ہیں رمضان کے زمانے میں ان سے زیادہ سخت خدمت۔ وہ کہتے ہیں روزہ تم نے رکھا ہے اس لیے تیری ڈیوٹی اب عام دنوں سے دگنی ہے۔ تجھے معلوم تو ہو کہ اس قوم میں اور اس زمانے میں اور ہماری حکومت میں اب تو ایسا گستاخ ہو گیا ہے کہ تو روزہ رکھتا ہے، لے اس کی سزا۔ تو بعض لوگوں کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا جو مملوک کا لفظ ہے، نوکر کا بھی نہیں، غلام کا، کہ تمہارا اگر کوئی غلام ہے تو تمہارا یہ کام ہے کہ رمضان کے زمانے میں سخت